ایشیا کپ کا بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا آج دبئی میں ہوگا، جس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ کرکٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی اسٹیڈیم کا رخ کریں گے۔ پاکستان کے جانے مزاج بیٹر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ ٹیم کا ٹارگٹ صرف بھارت کو ہرانا نہیں بلکہ ٹرافی جیتنا ہے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آج پاکستان اور بھارت کا کرکٹ ٹاکرا ہوگا۔ شائقین کرکٹ بے تاب اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی جیت کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور سب کی طرح میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ جو کرکٹ کا فین نہیں بھی ہوتا اس نے بھی میچ لازمی دیکھنا ہوتا ہے اور میں امید کرتی ہوں پاکستان جیتے۔ کرکٹ کے تو ہم شوقین ہیں اور پھر جہاں انڈیا اور پاکستان کی بات ہو تو بینگ پاکستانی ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، اور ہماری تو ساری فیملی اکٹھے مل کر انڈیا اور پاکستان کا میچ لازمی دیکھتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ پر امید ہے، خاص طور پہ میں ایز اے پلیئر بہت زیادہ پر امید ہوں کہ ہمارا پاکستان جیتے، اور شان مسعود سے میری بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ بہت اچھا کھیلے۔ دن تو بہت امپورٹنٹ ہے اور ہماری بیسٹ وشز ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے، آلویز سپورٹنگ پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ شاہین شاہ افریدی ویسے میرے فیوریٹ پلیئر ہیں اور پاکستان انڈیا کا میچ ہے، نو ڈاؤٹ بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے اور میری بیسٹ وشز پاکستان کے لیے ہیں، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ انڈیا سے ہم لوگ جیت جائیں، پاکستانی ٹیم کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی ٹیم دونوں ہی ایکول ہیں، انشاءاللہ امید ہے پاکستان جیتے گی، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وراٹ اور روہت جیسے جو دو پلیئر تھے وہ اب انڈیا کے پاس موجود نہیں ہیں، تو پاکستان جو ہے نا انڈیا کو جیت سکتا ہے۔ پاکستان پہ پریشر نہیں ہے، انڈیا کی ٹیم پہ پریشر ہے، پاکستان جیتے گا۔ اگر محمد حارث کو تیسرے نمبر پہ بھیجیں، 7-8 پہ نہیں بھیجیں تو حارث بھی رن کرے گا۔ ہم پاکستانی ہم تو یہی چاہیں گے کہ پاکستان جیتے، مگر ابھی سے کچھ بھی اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا اسپورٹ ہوگا، بہت اچھی گیم ہوگی، بولر بھی پاکستان کے بہت اچھے جو اس وقت چل رہے ہیں فارم میں۔ میچ تو بہت ہی اچھا ہوگا، دونوں طرف ہوگا، یہ نہیں کہ خالی انڈیا جیتے گا یا خالی پاکستان، نہیں، دونوں طرف اچھا میچ ہوگا۔ میچ کا پریشر زیادہ تر انڈیا پہ ہوگا، اینڈ جس طرح ہم نے ان کی جنگ میں ان کے تیاری کرائے تھے، انشاءاللہ یہ بھی ہم میچ میں انشاءاللہ فتح ہمارے ہی ہوگی۔ ہمارے یہی پلیئر پروو کریں گے کہ دے آر دا بیسٹ۔ آج کی میچ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے نا ضرور جیتے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہے نا آج جو ہے نا وہ فخر زمان اور شاہین شاہ افریدی کو محنت کرنی ہوگی۔ کوئی جو ہے نا کہ انڈیا کی ٹیم میں جو ہے نا کوئی ایسے کھلاڑی نہیں ہے جو خطرناک ہو، جیسے روہت شرما کھیلتا تھا، وراٹ کوہلی کھیلتا تھا، ایسے جو ہے نا کوئی خطرناک کھلاڑی نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے میچ ایزی ہے انشاءاللہ۔ آج پاک بھارت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح شائقین کرکٹ پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے حسن نواز سے امیدیں لگا رکھی ہیں تو کسی نے حارث رؤوف سے۔ مزید تفصیل بتائیں گی عروبہ ابراہیم۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا سیریز میں بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی شائقین کرکٹ کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میں پشاور قیوم اسٹیڈیم میں موجود ہوں اور یہاں پر شائقین کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں اور بے چینی سے میچ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے میچ میں جو ہم نے مسٹیک کی تھی انشاءاللہ وہ ابھی کیپٹن نے بھی تھوڑی تیاری کی ہے اور ہمارا جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس بار انشاءاللہ ہم میدان ہم ماریں گے۔ سینئر پلیئرز کی کمی ضرور محسوس ہوگی، لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا لاسٹ سیریز میں محمد نواز نے اچھی بالنگ کی، فخر زمان اچھی فارم میں، حسن نواز ہے، اسی طرح ہمارے کیپٹن سلمان آغا بہت اچھی کیپٹنسی کر رہے۔ پاکستان نے حال ہی میں سیف علی کی سیریز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا اور اب شائقین کرکٹ پر امید ہے کہ پاکستان نہ صرف بھارت کے خلاف میچ جیتے گا بلکہ ٹرافی اپنے نام کر کے گھر واپس لوٹے گا۔ جی، پاک بھارت میچ پر دبئی پولیس نے شائقین کرکٹ کو وارننگ جاری کر دی۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں تشدد یا بدزبانی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ شائقین کو تشدد اور بدزبانی پر 1 سے 3 مہینے قید ہوگی۔ بدزبانی، نسل پرستی یا تشدد پر 10 سے 30 ہزار درہم جرمانہ ہوگا۔ ایشیا کپ T20 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج کھیلا جائے گا، لیکن بھارتی میڈیا کا میچ کے خلاف شور شرابہ تاحال جاری ہے۔ بھارتی حکومت میڈیا کی مدد سے نفرت کو اس سطح پر لے جا چکی ہے کہ اب وہاں سے نیچے اترنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ایشیا کپ T20 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج کھیلا جائے گا، لیکن بھارتی میڈیا کا میچ کے خلاف شور شرابہ تاحال جاری ہے۔ بھارتی حکومت میڈیا کی مدد سے نفرت کو اس سطح پر لے جا چکی ہے کہ اب وہاں سے نیچے اترنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ مئی کی 4 روزہ جنگ میں بھارتی شکست کے بعد سے بھارت کا گودی میڈیا
پاکستان کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں. کرکٹ جیسا جینٹلمین گیم بھی اس جنون کی زد میں آ چکا ہے. ایک بھارتی اینکر جن کے غصے کا خود بھارت میں بھی بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں. بھارت کے سنجیدہ حلقے بھی اب انہیں سنجیدہ نہیں لیتے. ان کی فرمائش پر جب پاک بھارت میچ ختم نہ کیا گیا تو انہوں نے اسٹار سابق کرکٹرز کا نام لے لے کر دہائیاں دینا شروع کر دی. مودی سرکار بھی گودی میڈیا کی مدد سے نفرت کو اس سطح پر لے جا چکی تھی کہ اب وہاں سے نیچے اترنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ایک پروگرام کے دوران ایک لڑکی نے بھارتی وزیر انکت میانک سے سوال کر دیا کہ جنگ کے دوران ہم نے سنا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، تو اب ہم کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس پر فاضل وزیر نے یہ جواب دیا. کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حقائق کا کچھ نہ کچھ ادراک بھی ہے، جیسے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن منسٹر آف یوتھ انوراگ ٹھاکر. بھارت کے گودی میڈیا نے پاک بھارت میچ کے خلاف اپنے تمام حربے آزما لیے، دھمکیاں بھی دیں، دیش بھکتی کے راگ بھی الاپے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ مئی کے جنگ کے بعد بھارت کی گودی میڈیا کا منجن خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد دی جائے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے. اشرف ملخم کہے گا کہ کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا اور تخمینہ کب تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے؟ جی بالکل درست بات ہے کہ جو پاکستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں حالیہ سیلابوں کی وجہ سے اس کے وجہ انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے جو اکنامک شماری ہے اور فصلوں اور لائف اسٹائل کا تجزیہ کرنے کے لیے زراعت شماری کے ڈیٹا جو کہ پہلے سے پاکستان اس میں جیو ٹیگنگ مکمل کی ہے تمام بلڈنگز کی اور کاروبار کے جو پوائنٹس ہیں ان کی، اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ادارہ شماریت سے مدد لی جائے گی. ان سے کہا جائے گا ابھی تک جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی رپورٹ جتنے بھی کم سے کم وقت میں مناسب ممکن ہو اس کو پہنچائی جا سکے. منصوبہ بندی کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ضلع بلاک اور دیہاتوں کی سطح جو کہ مردم شماری یا اکنامک شماری کے استعمال ہوتی ہیں ٹرم ضلع کی سطح پر اور بلاک کی سطح پر دیہاتوں کی سطح پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان پہ جو جیو ٹیگنگ کے ذریعے ان کا ڈیٹا لیا جائے کہاں کتنا نقصان ہوا، کس میں بلڈنگ اسکول کالجز یا مساجد وغیرہ جہاں عمارات یا کاروبار کے مراکز وہ تباہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف ملخم آپ کا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی جلد یقینی بنائیں گے، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی، صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے. آربٹراج نہیں ہم ہونے دیں گے، ہوڈنگ نہیں ہونے دیں گے، بیکاز یہ غلط بات ہے کہ آرٹیفیشلی انفلیشن اوپر جائے. سو وی آر لوکنگ بوتھ ایٹ اے اسٹرکچر لیول اینڈ ایٹ دا ایڈمنسٹریٹو لیول اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ٹیک ایڈمنسٹریٹو میجرز اگینسٹ دا ہوڈرز. کابینہ نے آلریڈی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کے اور ان کی ہدایت پہ 2 ایمرجنسیز ڈکلیئر کر دی ہیں. ایک تو کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، دوسری ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی. اس ایمرجنسی کے تحت ہمیں جو کچھ کرنا پڑا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے پورے ملک کے لیے. اگر 1,17,000 میں سے 1,16,000 کو اور اس سے زیادہ کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے، جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھیں، آئی تھنک وی آر ان اے گڈ پلیس فرام دیٹ پرسپیکٹو. کچھ چیزیں تو ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، کچھ یہ ویو 1 ویو 2 آیا، وہ سارا کچھ آیا، اور کچھ کوائٹ فرینکلی سیلف انفلکٹڈ. ہم نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم نے آبادی کہاں کرنی ہے، ہم نے کاشتکاری کہاں کرنی ہے، ہم نے اپنے سوسائٹیز کہاں بنانی ہے، اس کے زوننگ لاز کیا ہونے چاہیے. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی ناؤ آلسو تھنک تھرو دا سیلف انفلکٹڈ پین. تو اس میں آئی تھنک بہت لیسنز لرنڈ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو 300 دنوں کا جو پلان منسٹر فار کلائمیٹ چینج اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا بیکاز ساری امپلیمنٹیشن تو صوبوں میں ہونی ہے. اسیسمنٹ کو ہم کر لیں اگلے 10 12 15 دنوں میں. جیسے اب یہ الحمدللہ پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے تو اسیسمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، اینڈ آن دیٹ بیسز سب کے ساتھ مل کر ایک کمپریہنسو طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں دھوندو والا بند ٹوٹنے سے متعدد معززات زیر آب آ گئے ہیں. 2 روز گزرنے کے باوجود متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان تک کوئی امداد نہیں پہنچی. تفصیل بتائیں گے جودت ندیم.
جی میں اس وقت شجاباد کے علاقے موضع ماہڑہ میں موجود ہوں، جہاں پہ سیلابی پانی موضع دھندو میں جو بند ٹوٹا ہے اس کی باعث تیزی سے داخل ہو گیا، اس کی وجہ سے موضع ماہڑہ میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں کبھی بھی پانی نہیں آیا، یہ پہلی دفعہ اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ سیلابی پانی ان کی زمینوں کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بتائیے گا آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ پانی آ رہا ہے، کیا مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ بابا کھاون پیون کی کوئی شکایت نہیں، جانور آج مردن، بندے آج مردن۔ زیادہ تر مسئلہ جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ پینے کا پانی کا یہاں پہ نہیں ہے، ان کے پاس کیمپس نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے گا، آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں موضع ماہڑہ کے، کیا مشکلات فیس کر رہے ہیں؟ بھائی جان سارا کوئی مشکلات ہے، ساکو کوئی چیز نہیں ملتی پائی، ساکو مکان سکان چہرے سا غریب بندے ہیں، سارا کوئی بلی بارش کوئی نہیں، کہاں جائیں؟ چھوٹی 3 مرلے کے مکان ہے، کہاں ہم جائیں؟ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، ہم کدھر بیٹھے؟ بند کے اگلی طرف بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، نہ کوئی چارہ ہے جانوروں کا، نہ انسان اور جانور جانا ایک ہی پانی پی رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بہت زور دیا جا رہا ہے اس بات کا، چونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کبھی پانی نہیں آیا اور اس دفعہ موضع دھوندو میں بند ٹوٹنے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کو پینے کا پانی جو ہے وہ نہیں میسر ہے۔ ان کی جانب سے 12 یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت یہاں پہ پینے کا پانی دے، اور اس کے علاوہ جو کیمپس دیے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی پہنچائے جائیں۔ جی بہاول نگر میں سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد فلڈ ریلیف کیمپس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین کے ساتھ بچوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ یہ بچے فلڈ ریلیف کیمپس میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے فہد شفیق سے۔ جی بالکل، دریا ستلج میں سیلاب کے بعد متاثرین سیلاب فلڈ ریلیف کیمپ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، جنہیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے یہاں بھی اپنی دنیا ڈھونڈ لی ہے اور یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں پڑھائی ہے، جس میں کھیل ہے۔ یہاں پر بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں فلڈ ریلیف کیمپ میں ان کی۔ آپ پڑھتے ہو بیٹا؟ تو مجھے کچھ سناؤ، قومی ترانہ آتا ہے یا لپے آتی سناؤ؟ لپے آتی ہے دعا من کے تمنا میں، زندگی شمع کی صورت و خدایا میں۔ آپ پڑھتے ہو؟ کس کلاس میں؟ 2 میں پڑھتے ہو؟ تو آپ کو کچھ آتا ہے، سناؤ۔ نعت آتی ہے؟ ادھر آؤ، سناؤ مجھے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ۔ جی بالکل، یہ فلڈ ریلیف کیمپ میں بچے ہیں جو کہ اپنی دنیا ڈھونڈ لیتے ہیں، چاہے فلڈ ریلیف کیمپ میں ہو چاہے سیلاب میں ہو، کیونکہ بچے ہوتے ہیں معصوم۔ تو یہاں پر معصوم بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا جو وطن سے محبت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان پاکستان پاکستان۔ جی بچوں کی وطن سے محبت بھی دیدنی ہے، اور یہ بچے جو ہیں وہ اپنی دنیا اس فلڈ ریلیف کیمپ میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی دریا سندھ کے گڈو بیراج کے مقام پر اس وقت اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ گڈو بیراج میں پانی کی آمد اور کچے کی کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے مکیش روپیتا۔ جس وقت میں دریا سندھ کے گڈو بیراج کے مقام پر موجود ہوں۔ دریا سندھ کے گڈو بیراج پر اس وقت اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ڈکلیئر کی گئی ہے۔ گڈو بیراج کنٹرول روم کے مطابق اس وقت جو ہے اپ اسٹریم جو ہے 6,12,000، جبکہ جو ڈاؤن اسٹریم ہے وہ 5,82,000 ریکارڈ کیا گیا۔ پانی کی سطح جو ہے اس وقت بلند ہو رہی ہے دن بدن، اور جو کچے کے علاقے ہیں تقریباً جو ہے وہ زیر آب آ گئے ہیں۔ NDMA کے مطابق یہاں پر جو ہے آج رات یا کل تک جو ہے 7 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزر سکتا ہے۔ جی دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر سیلابی ریلے کے بہاؤ میں معمولی کمی آئی ہے۔ ہیڈ پنچنٹ کا بڑا ریلا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں بڑے سیلابی ریلے سے مشوری بند اور منشن بند کو اب بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق ہیڈ پنچنٹ کا بڑا ریلا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے، جس سے دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر 7,51,000 گزر رہا ہے۔ کوٹ مٹھن پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس سے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں کا کچے سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیلاب سے مشوری بند اور منشن بند کو اب بھی شدید خطرہ برقرار ہے۔ حفاظتی بندوں کو پتھروں سے مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فون کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات کے مثبت تسلسل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج سے شروع ہوگا. آج دوحہ میں عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا تیاری اجلاس ہوگا جس میں قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق ایک مسودہ تیار کیا جائے گا. اس پر پیر کو سربراہی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا. اجلاس خطے کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے. عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا مقصد قطر کے ساتھ عرب اور مسلم ممالک کا اظہار یکجہتی کرنا، دوحہ کی جاری ثالثی کی کوششوں کو تقویت دینا، فلسطینی عوام کو اسرائیلی قبضے سے بچانا اور بین الاقوامی برادری کو ایک واضح پیغام دینا ہے کہ اسرائیل کی بے قابو جارحیت کا مقابلہ کرنے کی فوری ضرورت ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے. مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے. مارکو روبیو دورے کے دوران اسرائیلی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. ملاقات میں غزہ جنگ اور دیگر علاقائی امور پر بات چیت کی جائے گی. یورپی ممالک کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تھرپارکر میں بارشوں کے بعد کارونشر کے پہاڑوں پر اگنے والی نایاب جڑی بوٹیاں مقامی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. مزید تفصیل بتائیں گے عبدالغنی بجیر. سندھ کا اہم تفریحی مقام کارونجھر پہاڑ جو کہ بارشوں کے بعد نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ جگہ جگہ سے جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ مختلف امراض کا علاج سمجھی جاتی ہیں. جو مقامی باشندے ہیں ان کے روزگار کا ذریعہ بھی بنی ہوئی ہیں. یہ گڑویل ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے، اس کی پھکی بھی بنائی ہوئی ہم نے اور خود بھی بنا سکتے ہو. یہ جو ہے لکڑی ہے تندور کی ہڈی جوڑ اس کو لکڑی بولتے ہیں، اس کو جوگیڑا بولتا ہے. آگے بڑھے یہ خارشوں کے لیے ہوتا ہے. مقامی باشندوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں.